السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان۔ ناظرین، دنیا ایک نازک ترین موڑ پر آ پہنچی ہے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کے صفحات کو خون آلود کیا ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف کارروائیاں، اسرائیلی جارحیت، فلسطینیوں پہ مظالم اور مسلم دنیا کی مایوس کن خاموشی، یہ سب ایک ایسے دھماکہ خیز مجموعے کا پیش خیمہ ہے جو نہ صرف خطے کو بلکہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ایران، آپ کو پتہ ہے، اس وقت ایک نازک مگر واضح موقف پہ کھڑا ہے۔ نہ سر جھکائیں گے، نہ غلامی قبول کریں گے، اور ایران اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں، اس کا دفاعی نظریہ اور اس کی خود مختاری، سب پر مغربی دنیا کی تنگ نظری اور صہیونی لابی کا سایہ ہے۔ ایران نے سینکڑوں بیلسٹک میزائل سے اسرائیل کو جواب دیا۔ وہ کہ اسرائیل، امریکہ اور دیگر جو حلیف ہیں، ان کی مشترکہ ڈیفنس نے زیادہ تر حملوں کو ناکام بنایا، لیکن یہ حملے پر ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی بھی کر رہا ہے کہ ایران اب دفاعی سے جارحانہ حکمت عملی جو ہے اسٹریٹجی ہے، اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ایران نے یہ بتا دیا کہ وہ ہاتھ باندھ کر مار کھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈر بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے سرکاری ٹی وی پر ایک واضح میسج دیا، پیغام دیا کہ ہم اسرائیل کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے اور صہیونی حکومت کو اپنے اقدام کی بھاری قیمت چکانی پڑی ہوگی۔ اور یہ جو بیان ہے، یہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیلی عسکری تنصیبات کو ایک منظم اور مہلک انداز میں نشانہ بنایا۔ اس آپریشن میں ہم نے دیکھا کہ جو ایئر بیسز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پر اسرائیلی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول اور الیکٹرانک وارفیئر سینٹر قائم تھا۔ اس کے علاوہ نہ صرف ایئر بیسز بلکہ وزارت دفاع اور صنعتی اور عسکری جو مراکز ہیں، ان پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران نے، آپ کو پتہ ہے کہ 150 سے زائد اہداف منتخب کیے، جن پر کئی مرحلوں میں کارروائی کی گئی۔ سینکڑوں میزائل اسرائیل کے جدید ترین دفاعی نظام کو چیرتے ہوئے اپنے نشانے پہ جا لگے۔ اور ایران کا پیغام بڑا کلیئر ہے، بڑا واضح ہے، یہ صرف جواب نہیں ہے، یہ وعدے کا افعا ہے۔ وعدہ صادق ایران کے حالیہ جوابی آپریشن نے اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی، مگر اس کے ساتھ ہی عالم اسلام کے پردے میں چھپی وہ چہرہ کشائی بھی کر دی جسے اب تک سفارتی ہنر کا نام دیا جاتا رہا۔ امریکی ٹی وی CNN نے انکشاف کیا کہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک نے ایران کے حملے کو روکنے میں اسرائیل کی مدد کی۔ شرم کا مقام، یعنی جنہیں بھائی سمجھا جاتا ہے، جنہیں بردر سمجھا جاتا ہے، وہی پشت پر خنجر لیے کھڑے نکلے ہیں۔ ایران پر حملے نے جوہری تنصیبات کو نہیں بلکہ امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ اگر آج مسلمان ممالک غیروں کی ڈھال بن کر اپنوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو کل شاید یہ آگ خود انہی کے دہلیز پر آ پہنچے گی۔ بزدل تماشائیوں کی تاریخ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی جو وقت کے امتحان میں ناکام ہو جائیں، وہ تاریخ کے حاشیے میں بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ اب غزہ کی بربادی آپ دیکھ لیں، بچوں کی لاشیں وہاں اٹھ رہی ہیں، ماؤں کی آہیں ہیں، اور مقدس سرزمین کی پامالی، یہ سب چیخ چیخ کر مسلم دنیا کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہم متحد نہیں ہوتے، اگر اب بھی ہم متحد نہیں ہوتے، اگر اب بھی ہم یہ جو قراردادیں ہیں، مذمت ہے، مذمتی قرارداد، اس سے آگے نہیں بڑھتے، تو پھر بقول خواجہ آصف کے کہ سب کی باری آئے گی۔ ذرا سنیے گا۔ جس طرح اس وقت اسرائیل نے یمن کو، ایران کو، فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اگر آج مسلم دنیا جو ہے متحد نہ ہوئی اور اپنے اپنے ایجنڈے پہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی رہی تو سب کی باری آ جائے گی۔ جی، تو مسلم دنیا ابھی بھی اگر متحد نہیں ہوتی ہے، ایک پیج پر نہیں آتی ہے، تو پھر سب کی باری آ سکتی ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، تشریف لانے کے لیے۔ جنرل صاحب، میں یہیں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ اسرائیل جو ہے بڑا کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگریسو پوزیشن سنبھالے ہوئے ایگریشن دکھا رہے ہیں۔ ایگریشن سٹارٹ ہوتا ہے 7 اکتوبر 2023 سے، اور اب یہ دیکھ لیں کہ جون 2025 آ گیا۔ غزہ میں کتنی شہادتیں ہوئیں، معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا گیا، وہاں پہ عورتوں پہ بمباری، ہاسپٹلز میں بمباری، جہاں آلریڈی لوگ زندگی موت کی کشمکش کے درمیان ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف جہاں آلریڈی مریض ہوتے ہیں، زخمی حالت میں ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی بمباری کی گئی۔ انسانیت سوز واقعات آپ کے سامنے، اور اب یہ سلسلہ ایران تک آ پہنچا ہے۔ تو میرا بیسک سوال یہ کہ یہ یہاں تک جو آ گیا، اس کے آپ کو پیچھے محرکات اور کیا نظر آتے ہیں؟ گریٹر اسرائیل پلان، جو ان کا پلان کافی دیر سے جس پہ یہ عمل درآمد کرنا چاہ رہے تھے۔ تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل ڈاکٹر صاحبہ فار ہیونگ می ہیئر۔ بڑا امپورٹنٹ جنکچر آف ٹائم ہے جس پہ اس وقت ساری دنیا، صرف مسلمان دنیا نہیں، ساری دنیا یہاں پہ کھڑی ہے، بیکاز اسرائیل جب سے بنا اس وقت سے لے کے آج تک جو سو کالڈ رول بیسڈ ورلڈ ہے، اس میں اسرائیل کو ہمیشہ ایکسیپشن دی گئی۔ دیر از نو رول فار اسرائیل۔ اسرائیل کین ڈو اینی تھنگ اینڈ گیٹ اوے ود اٹ،
and this has been the way the world has functioned with Israel. What's the as an basic reason behind that? उसका बेसिक रीज़न बहुत सारे हर चीज़ से बड़ी रीजंस उज़मा हैं इसराइल? जी, वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इनका हॉलोकॉस्ट हुआ जिसको बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट किया गया, उसके बाद यूरोपियंस में, सेंट्रल यूरोपियंस में, बाकी लोगों में शायद एक गिल्ट भी था. वो गिल्ट क्रिएट भी किया गया, वो उनको पढ़ाया भी गया, उनकी नस्लों को पढ़ाया गया दैट यू आर अ गिल्टी पार्टी इन ऑल दिस. और उसकी वजह से एक इज़राइल को सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन यूरोप से मिलती रही. उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिकेम द नंबर 1 पावर ऑफ द वर्ल्ड, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बड़ा डायरेक्ट अलायंस था इज़राइल के साथ. उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं. एक तो शुरू में तो वो कहते थे कि दिस इज़ द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट, और ये बड़ा एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड का जो एक मंत्रा है कि डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दैट, उसके फसाड में एक्चुअली ये था जो आज भी मौजूद है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द वेस्ट, इनके यहाँ जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है, जो एक बैंकिंग सिस्टम है, जो इनके रिची रिचेस हैं, जो इनकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इनके थिंक टैंक्स हैं, वो उनमें बड़ी डोमिनेशन है. बड़ी द Jewish communities have been dominating them for a very very long time. और ये सारे के सारे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वेस्ट में भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि चाहे रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो अमेरिका में, इज़राइल की तरफ सब एक ही नज़र से देखते हैं. एंड इज़राइल को वो एक्सेप्शन देते हैं. इज़राइल कुछ भी कर दे, आप अभी देख लीजिए जो गाज़ा वाला हो रहा है, थोड़ा सा जो भी बड़ी पावर्स होती है हमेशा एक मॉरल फसाड ज़रूर रखती हैं, किसी ना किसी चीज़ के पीछे वो ज़रूर कवर लेती हैं. लेकिन इन दिस केस मॉरल फसाड इज़ कम्प्लीटली डेसिक्रेटेड वेस्ट में एग्जैक्टली और अमेरिका में भी. और अब जब मॉरल फसाड इतनी बुरी तरह से डेसिक्रेट हो गए तो देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट अराइजेस कि ऐसा क्यों है कि यार अब उनकी अपनी पब्लिक्स के अंदर रिजेंटमेंट इज़ नॉट जस्ट द मुस्लिम वर्ल्ड, इट इज़ जहाँ पे भी इंसान रहता है और अच्छे दिल वाला इंसान रहता है. गाजा के लिए वहाँ भी प्रोटेस्ट हुए वेस्ट में, वहाँ पे हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं. और ग्रेजुअली वेस्ट की गवर्नमेंट्स के ऊपर और इवन यूएस की गवर्नमेंट्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है उस चीज़ का. तो ये जो मॉरल फसाड का गिरना था कंप्लीटली, इसकी अब देखना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों है. सो ये सिर्फ जो पॉलिटिकल रीज़न नहीं है. मुझे जो बिल्कुल क्लैरिटी से अब चीज़ें नज़र आ रही है, हालांकि मैं बेसिकली तो साइंस हूँ, स्टूडेंट हूँ जियोपॉलिटिक्स का या इंटरनेशनल रिलेशंस का, बट व्हेन यू लुक एट इज़राइल इट इज़ एन देयर इज़ एन आइडियोलॉजी एट वर्क, देयर इज़ अ रिलीजियस आइडियोलॉजी एट वर्क. और उस रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर यहूदियों की सिर्फ ये सरजमीन है, एक तो ये पॉइंट हो गया जी, यहूदियों की सिर्फ ये सरजमीन है, प्लस जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियन है यूनाइटेड स्टेट्स में वो बड़े पावरफुल हैं. दे ज़्यादा यूएस एलीट वहाँ पे एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की है. उनका एक कोर बिलीफ है कि द सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट विल हैपन वंस ग्रेटर इजराइल कम्स इनटू बीइंग. ठीक. अब इसका कितना एडवांटेज यूज ले रहे हैं वो बिल्कुल मुझे बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज इतना ज़्यादा रिस्क कोई नहीं ले सकता कि अपनी उसकी मोरालिटी भी ज़मीन के साथ लग जाए, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड भी टूट जाए उसके सामने, और एक स्टेट उनकी बात भी ना माने. कोशिश भी की अमेरिका ने रिसेंटली कि किसी तरह से गाजा में कोई सीज फायर हो जाए, नहीं हो सका. एंड दे स्टिल स्टैंड विद देम. अच्छा सर, टाइमिंग जो है, इस टाइमिंग पे ज़रा थोड़ा सा इसको आप हाईलाइट कीजिएगा कि वाई नाउ. एक सिंपल सवाल साथ ही में ज़रा ऐड भी करना चाहूँगी, अब ये छठा जो दौर होना था मुज़ाकरात का, जी हाँ मैं उस पर आता हूँ. वो संडे को था, फ्राइडे को यहाँ से अटैक हो जाता है. पहले ट्रम्प साहब कोई और बयान देते हैं, पहले कहते हैं हमारा लेना देना ही नहीं है, बाद में जो ट्वीट आती है पता चलता है कि अगर इसराइल के अलावा किसी का लेना देना था तो ट्रम्प इंतजामिया का ही था. अब आज भी हमने देखा होगा यू टर्न पे यू टर्न. डॉक्टर साहब पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि इज़राइल का जो एजेंडा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. द एजेंडा इज़ टू एस्टैब्लिश ग्रेटर इज़राइल, और उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं. ये होता है या नहीं होता, ये बात की बात है, बट इट इज़ वेरी, ये मैं नहीं कह रहा. वो शायद लोगों का ये ख्याल हो कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, ये इसलिए कह रहे हैं. नहीं, ये इजरायली खुद कहते हैं. उनके आप बहुत सारे लोगों को पकड़ लें, उनकी एक बहुत बड़ी चैंपियन थी ऑफ द सेटलर्स मूवमेंट, डैनियला वाइज नाम है उनका.
शी इज एन ओल्ड लेडी नाउ. उनके क्लिप्स आजकल दोबारा बड़े वायरल हो रहे हैं. जी, वो लोग देख रहे होंगे. जी. वो शी इज ऑन रिकॉर्ड एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल ऑन रिकॉर्ड, सो मेनी अदर जूइश पीपल ऑन रिकॉर्ड बाय सेइंग कि हमने ग्रेटर इजराइल बनाना है. तो उनके एजेंडे में तो फर्क नहीं आना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? व्हाई नाउ? दिस इज द की क्वेश्चन. अगर अमेरिका और ईरान के जो कि उसकी आवाज़ें भी आ रही थे कि डायलॉग जो है वो एक सक्सेस की तरफ जा रहा है. ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड कि नहीं वो 60 डेज और ये 61st डे था, बट एज यू नो कि संडे को दोबारा मीटिंग थी और उसमें ये डायलॉग और उससे एग्जैक्टली कुछ घंटे पहले ही हो जाना. और देयर आर वहाँ से जो खबर थी वो ये थी कि कोई सेटलमेंट होने जा रही है, कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है. तो इजराइल एक्टेड टू प्रीएम्प्ट दैट एग्रीमेंट, क्योंकि वो एग्रीमेंट शायद इजराइल के जो एजेंडे में इस वक्त वो फिट नहीं होता. उसके लिए ईरान जो कि उसका एक उसने डिक्लेयर किया हुआ है कि एनी मुस्लिम कंट्री विच इज हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स और विच इज एस्पायरिंग टू हैव न्यूक्लियर वेपन, इट पोजेस अ थ्रेट टू इजराइल. दैट्स मोर अलार्मिंग, क्योंकि अभी देखिए कि जौहरी प्रोग्राम जो था इनका ये तकमील के मराहिल में था जी, और इनसे इतना थ्रेट था इनको. तो हम तो एटमी पावर हैं और हम इस्लामी मुल्क हैं, और अभी इंडिया के साथ जो हमने किया, जिस राफेल पे इनको इतना मान था कि आपको याद होगा पुलवामा वाला मामला जब हुआ था तो ये नरेंद्र मोदी गर्दन में सरिया लेके कहते थे कि काश हमारे पास राफेल होता. हमारे पास चूंकि MiG-21 थे तो हम उसको उस तरह ऑपरेट नहीं कर पाए, तो हमारे पर राफेल होते तो काश भी जो थी वो भी गिर गया, साथ ही काश भी उनका वो अरमान भी गिर गया, राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स भी गिर गए, J10C के शेयर्स ऊपर चले गए. तो हमने तो राफेल और नरेंद्र मोदी का जो मान था सारा खाक में मिला दिया. तो अब तो दुनिया और परेशान होगी, मगरबी दुनिया खास तौर पे. जी हाँ, बिल्कुल. मैं उस पर ज़रूर बात करूंगा, लेकिन पहले तो ये देखना है कि वो इजराइल ने डिक्लेयर, नेतन्याहू ने आज से कुछ अरसा पहले, वो 2011 की बात है, 12 की बात है, इज बिन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये कंसिस्टेंट इजराइल का एक ऑब्जेक्टिव है. उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि ईरान एस्पायरिंग टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, चाहे वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ही जा रहे हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है इजराइल को. और वो वेस्ट में भी आप देखें ना, वेस्ट में कंडेमनेशन नहीं की. वेस्ट सिर्फ ये कह रहा है कि एस्केलेशन को ख़त्म कर दे, ज़्यादा ना हो जाए, इसको ख़त्म. कंडेमनेशन कोई नहीं आई. जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था कि किसी मुल्क की आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को नहीं, आप उस पर हमला ही नहीं कर सकते. आपने यूएन का जो चार्टर है उसको बिल्कुल फाड़ फूड़ के फेंक दिया है, लेकिन वेस्ट से उसकी आवाज़ उस तरह से नहीं है. आवाज़ सिर्फ यही कि एस्केलेशन को बंद करिए. तो चंद मुल्क हैं, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, कुछ और हैं, जिन्होंने बात किया कि ये क्लियर वायलेशन ऑफ द रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ये क्लियर वायलेशन है यूएन चार्टर की, और इसके ऊपर दुनिया को एक्शन लेना है. ठीक है. अच्छा, अब आपने बात कर दी बड़ी सीरियस कि ये डिक्लेयर्ड है उनकी पॉलिसी. अगर पाकिस्तानियों को इसका नहीं पता, मैं ख्याल पता है पाकिस्तानियों को सारे एटमी पावर जो मैंने सवाल जी आप उसकी तरफ आ रहे हैं, हम इस्लामी एटमी पावर हैं, तो हम कितना खटकते होंगे इनकी आंखों को? बहुत ज्यादा खटकते हैं. इसी वजह से आप देखें तो इजराइल और इंडिया का आपस में एक बड़ा क्लोज नेक्सस है. आप अगर देख रही हो, बड़ी दोस्ती नरेंद्र मोदी ने की, कल भी टेलीफोनिक राब्ता सबसे पहले इन दोनों का हुआ था. भी हुए, सारा कुछ हुआ. और ये जो पीछे हमारा इनके साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, उसमें इजरायली वेपन्स इस्तेमाल हुए. और जी इस्तेमाल हुए, और वो इजराइल को कोई डाउट नहीं है इंडिया के पाकिस्तान को वो किस नजर से देखते हैं. और वो डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एज अ थ्रेट देखते हैं. ठीक है. आई विल टेक यू बैक, ये बड़ी रिसेंट सी बात है. बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिनों में अमेरिकन गवर्नमेंट सेड कि जी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इज अ थ्रेट टू यूएस, जो कि बिल्कुल उनको पता है कि ये थ्रेट नहीं है यूएस को, और हमें भी बिल्कुल पता है कि ये यूएस को थ्रेट नहीं है. हमारा डिटरेंस का एक मैकेनिज्म है दैट इज अगेंस्ट इंडिया, और वो डिक्लेयर्ड है. तो लेकिन आपका क्या ख्याल है कि वो अमेरिकन्स वर स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज? दे वर नॉट स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, दे वर स्पीकिंग तेल अवीव्स लैंग्वेज. वो तेल अवीव की जुबान थी. ऑब्वियसली इंडिया को उसका बेनिफिट है. सो इंडिया इजराइल का बड़ा सीरियस नेक्सस है. इसको हमें इसी तरह से देखना चाहिए, और हमें अपनी कैपेबिलिटी, और वो पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, वो इकोनॉमिक हो, वो मिलिट्री हो, उसको उस नज़र से डेवलप करने की ज़रूरत है. ठीक है. अच्छा सर, ये ऑलरेडी प्लान था. अभी नेतन्याहू की भी स्टेटमेंट्स आपने फिर कल देखी होंगी, जब फिर ईरान ने जवाब भी दिया, फिर इनको लग पता गया, फिर बंकर्स ढूंढते फिरे कि कहाँ अपनी आबादी को मूव करें. इन्होंने कहा कि हमने पहले से प्लान किया हुआ था, 6 महीने पहले से. अमेरिका को भी बात पता थी. दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो ईरान के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर है, ये छोटा हमला नहीं था. उनके 3 कमांडर्स, उनके चीफ, उनके 6 साइंसदान, न्यूक्लियर साइंसदान भी गए इसमें, पासदारान इनकलाब के सरबरा भी गए.
اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ حماس والے، ان کو بھی یہیں پہ ٹارگٹ کیا گیا تھا ایران پہ. اس کے بعد یہ جو اسماعیل ہانیہ اور ابراہیم رئیسی جو ان کے صدر تھے. میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ جب تک اندر کوئی کالی بھیڑیں نہیں ہوں گی، بلیک شپ، وہ بھی خیر صورتحال سامنے آ گئی، تو اندر سے آپ کو صفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ اندر سے جائے گی، تو پھر ان کو اپنا اندر بھی تو صفائی کرنے کی ضرورت ہے نا. بالکل ہے جی. ایکچولی اٹس اے میجر انٹیلیجنس فیلئر. یہ جو آپریشن انہوں نے پلان کیا اور جس طرح انہوں نے ایک ڈیپ پینیٹریشن کی ایران کے اندر، ایران کے سسٹم کے اندر، ایران کی انٹیلیجنس اس کے اندر اسپائی موجود جی 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 وہ اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم. اس کے لیے یہ 6 مہینے کی ایفرٹ نہیں ہوتی ہے، 3-4 سال کی ایفرٹ ہوتی ہے. آپ نے بہت مشکل سے اس طرح کے نیٹ ورکس ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر ان کو اس طرح کے ویپنز انہوں نے وہاں پہ پہنچائے، ڈرونز وہاں پہ پہنچائے، اور انہوں نے کچھ پریسیشن گائیڈڈ میونیشنز ایران کے اندر پہنچائے، اور وہ پہلی سٹرائک تھی ان کی. اس کے بعد پھر جب رستہ صاف ہوا، ان کے ڈیفنس ایلیمنٹس کو انہیں لے لیا، باقیوں کو لے لیا، تب آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے سسٹم کے اندر کوئی بہت سیریس پرابلم تھا اور ہے. اور وہ ظاہر ایران کی حکومت کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جی اس کو کیسے ہم نے مینیج کرنا ہے، بیکاز یہ بہت سیریس پینیٹریشن تھی، مطلب جاسوسی اندر سے موساد کی بہت سیریس پینیٹریشن تھی اس کے اندر. اور یہ پینیٹریشن 6 مہینے میں نہیں ہوتی، اس میں سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے اس طرح کا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں. سر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کنیکٹنگ سچویشن کے ساتھ، اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں. خیر ہماری تو ماشاءاللہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی دنیا بھر میں تعریف ہوتی ہے. اب جس طرح را کے ایجنٹس ہیں جی، یہاں بلوچستان میں کلبھوشن ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ کیا کچھ کرتا رہا، کارروائیاں کس طرح کی جاتی رہیں. پھر وہاں پہ جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں جو بنے ہوئے ہیں، جن کی اپنی اپنی تحریکیں ہیں، بی ایل اے کی بات کر لوں، بی آر اے کی بات کر لوں، تو وہ بھی انڈیا کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. ان کو فنڈنگ را سے کیسے ہوتی ہے یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور آپ تو بلوچستان میں سرو بھی کر کے آئے ہیں ایز کور کمانڈر، آپ وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہیں. تو ہمیں بھی اب بہت زیادہ اپنے معاملات پہ زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ انڈیا یہ جس طرح اسرائیل نے ایران میں کیا. بہرحال ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بہت اچھی ہیں، لیکن پھر بھی کوشچن. دیکھیں جی، سب سے ضروری چیز جو ہے نا، وہ انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے کہ ایک عام پاکستانی کو اس چیز کی اویئرنیس ہو کہ ہمارے خلاف دنیا ہم استعمال نہ ہو، جیسے بی ایل اے ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں، ہمارے خلاف 2-3 دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھرپور دن رات کام کر رہی ہیں. یہ ہمارے عام آدمی تک یہ بات پہنچنی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں بائی ڈیفالٹ یا کسی اور وجہ سے ان کا شکار نہ بن جاؤں اور پاکستان کو، اپنے ملک کو نقصان نہ میرے سے پہنچ جائے. تو یہ تو پہلے پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک قوم کا ذہنی طور پہ تیار ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے کیمپینز کرنے کی ضرورت ہے، مہم. اس کے لیے کیمپین تو اب ہو ہی رہی ہے، پتہ ہی اب تو اتنی اوپن ہے، the world is so open. Electronic media and the social media and digital media has made it so clear کہ اب تو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے پاکستانی لوگوں کو کہ ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ یار ہمارے اندر کوئی ایسی انفلٹریشن نہ ہو. دشمن ہے پاکستان کے، بھارت آپ کے سامنے ہے، جس طرح کی وہ بات چیت کر رہے ہیں. اسرائیل ان کا ڈکلیئرڈ سٹانس ہے اگینسٹ پاکستان، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں. تو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی دن رات کام کر، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی بھی دن رات کام کر رہی ہے کہ یہ لوگ کامیاب. کلبھوشن کو پکڑ لیا جی، کلبھوشن کو پکڑ، اور بھی بہت سارے لوگ، اور بھی بہت ساری چیزیں. تو وہ تو ہے، لیکن سوری ٹو کٹ یو آف، اس میں بہت سے لوگ قومی دھارے میں بھی شامل ہوئے جی، جن کو غلطی کا احساس ہوا. جی بالکل، قومی دھارے میں شامل ہوئے، which is a very good thing، جو کہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ ہے اوور آل نیشنل ریزالو. ایک نیشن کا کلیکٹیو کانشیس جو ہے نا، اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اب ہم اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں اچھا وہ 2 باتیں کسی سے اچھی کریں گے تو اسرائیل ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا یا باہر. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار کلیکٹیو کانشیس اب اسٹیٹ کا اس جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ یو ریکگنائز یور اینیمیز ویل اینڈ یو ڈیولپ اے کمپلیٹ ریزالو اینڈ اے نیشنل سسٹم ٹو ڈیل ود اٹ. ٹھیک ہے، چلیے سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جنرل عامر میرے ساتھ ہی موجود ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر بہت شکریہ ایک بار پھر سے جوائن کرنے کے لیے، آپ کا قیمتی وقت آپ نے نکالا. اچھا سر، ایک سوال جو میں نے اسٹارٹ میں بھی پوچھا، میں مطمئن نہیں ہوئی، شاید گفتگو کہیں اور چلے گی تو جواب انکمپلیٹ رہ گیا تھا. ٹائمنگ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ بڑا پھر کام ہو رہا ہوتا ہے، پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے کہا یہ 6-7 مہینے کی پلاننگ نہیں ہوتی، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے. وائی ناؤ؟ اچھا، ایک تو اس میں بڑا سمپل تھا کہ جیسے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے، اور
جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈائلاگ کسی جگہ پہ پہنچتے ہوئے نظر آ رہا تھا اور کوئی ایگریمنٹ ہونے والا تھا. تو اسرائیلیز نے بھاگ گئے تھے اس بات. جی اسرائیلیز نے اس کو پریمپٹ کیا. اسرائیلیز نیور وانٹڈ کہ اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہو. تو یہ پلان ان کا بہت پہلے سے تھا, وہ تیار تھے, تو وہ دے وینٹ فار اٹ. دس از پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسرائیل کی جو مین کانسٹیٹوئنسی آف سپورٹ وہ ہے ویسٹ میں, لیکن ویسٹ کی پبلکس جو آہستہ آہستہ رائز کر رہی ہے نا, جتنے ہیومن رائٹس وائلیشن کی, جتنا ظلم کیا اسرائیل نے پچھلے 2-3 سال میں غازہ میں, بچے مار دیے, ہاسپٹلس تباہ کر دیے, لوگ کھانا لینے کے لیے جب آتے ہیں تو ان کو مار دیا, وہاں پہ کسی قسم کی کوئی چیز ظلم, دس از اٹس ایکسٹریم لمٹ ہے یہ. اب اس کا ریئیکشن آ رہا ہے ویسٹ میں بھی, امریکہ میں بھی, ساری دنیا میں. جو پبلک ہے, انسان تو انسان ہوتا ہے باہر, ان میں ایک ریئیکشن آ رہا ہے, اس کا پریشر بلڈ ہو رہا ہے اب ان کی گورنمنٹس کے اوپر. تو اسرائیل کو یہ بھی پتا کہ شاید یہ بہت دیر تک یہ کنٹینیو نہیں کر سکیں گے, تو دس از دا ٹائم. اس ٹائم ونڈو کے اندر انہوں نے ایران کی کیپیبلٹی کو, ملٹری کیپیبلٹی کو, اور ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی کو, اور ان کی لیڈرشپ کو, تینوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. نیوکلیر کیپیبلٹی, کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی, اور ان کی لیڈرشپ کو, کہ اس کو اس جگہ پہ لے جائے جہاں پہ کوئی ریجیم چینج ہو سکے, کوئی ایک بہت ان کے خیال میں جو ان کی سپورٹیو ریجیم ہو, اس کو لایا جائے. یہ ٹائم تھا. تیسری چیز یہ بھی ہے کہ دنیا بھی بڑی ٹرانسفارمیشن میں. اب ایسٹرن پاورز, چائنا ہے, اور دنیا میں ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے. امریکہ اب یونیپولر ورلڈ نہیں ہے, اب دوبارہ ملٹی پولر ورلڈ بن رہی ہے. تو اس میں شاید اس طرح کے انفلوئنسز نہ رہیں ویسٹ کے اور یو ایس کے کہ وہ اسرائیل کو ہر طریقے سے سپورٹ کر سکے, اور اس کی جو مورل ڈیگریڈیشن ہے اس کے باوجود اس کو سپورٹ کرتے رہے. یہ شاید ممکن نہ ہو اگلے 4-5 سال کے بعد. سو دس از دا ٹائم ان وچ اسرائیل ہیز ٹو ایکٹ, اینڈ دے ہیو ایکٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا سر, امریکی ٹی وی CNN نے بھی یہ بات رپورٹ کی کہ مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک جو انہوں نے ایران پہ حملے میں باقاعدہ اسرائیل کی مدد کی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اردن, شام 2200 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے اسرائیل سے ایران. سر 200 جہاز, کوئی 2 یا 3 کی بات نہیں ہے, آ گئے, ان ایئر اسپیسز کو کراس کرتے ہوئے آئے. اس میں تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایک تو جن علاقوں کی آپ بات کر رہی ہیں, اس میں پچھلے 10-12 سال سے کانفلکٹ چل رہا ہے. اب یہ وہ سیریا نہیں ہے جو آج سے 4 سال, 2 سال, 10 سال پہلے تھا. یہاں پہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے رجیم چینج کی گئی. ٹھیک ہے. پہلے تو جو ایران کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے, وہ غزہ میں ہوں, وہ لبنان میں ہوں, حزب اللہ کے نام سے ہو, حماس کے نام سے ہو, یا جن کو ان سے سپورٹ تھی, پہلے تو ان ساروں کے ساتھ جو ہوا آپ دیکھ رہی ہیں پچھلے 2 سال سے, جب وہ کمزور ہوئے تو اس کے ساتھ ہی سیریا کے اندر ایک رجیم چینج کی گئی. اور وہ جو کسی زمانے میں وہ ان کو ISIS کے تھے اور ان کو وہ ٹیررسٹ کہتے تھے, ابھی ناؤ ہی از دا پریزیڈنٹ آف سیریا, اور ایوری بڈی از کمفرٹیبل ود اٹ. تو دیٹ آپ کو اس سے کوئی انڈیکیشن ملنی چاہیے. پھر عراق میں تو اس سے بہت پہلے سے جو کچھ ہوا, تو عراق کی اور سیریا کی اور ان کی وہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے, اور وہاں پہ رجیمز خود بڑی کمزور رجیمز ہیں. تو اس صورتحال کے بعد جب یہ رستہ ان کے لیے صاف ہوا کہ یہ ایئر اسپیس اب ان کو اویلیبل ہے, یہاں سے ان کو سپورٹ بھی اویلیبل ہے کہ اگر انہیں کوئی ریفیول کرنا ہے, کوئی ان کی ایئر اسپیس میں ریفیولنگ کرنی ہے, کوئی زمین پہ ریفیولنگ کرنی ہے, تو یہ سارا ان کو اویلیبل تھا. سوری. سو یہ سارا کرنے کے بعد دین دا ٹرن کمز فار. اب اس کو آپ لنک کیجئے کہ تھوڑا پیچھے جائیں. جو ایگریمنٹ تھا جو یورپینز نے اور امریکنز نے کیا تھا ایران کے ساتھ, جس کو پچھلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں آ کے ختم کیا گیا, JCPOA, وہ جو ختم کیا گیا, جس کی جگہ پہ یہ نیا ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا, تو وہ ایگریمنٹ بھی تو کسی ٹائمنگ پہ ختم ہوا تھا. اور اس کے بعد ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, وہی آپ کی والی بات. جی, تو وہ اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. وہ ڈیولپمنٹس آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس کا لنکیج بالکل کلیئر نظر آ جائے گا. واٹ ہیز ہیپنڈ ان سیریا, واٹ ہیز ہیپنڈ ان لیبنان, واٹ ہیز ہیپنڈ ان غازہ, اس سے پہلے عراق میں کیا ہوا, اور پھر اسرائیل کی انٹیلیجنس نے سپورٹڈ بائی کچھ اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہوں گے, انہوں نے کیا ڈیولپ کر لیا سسٹم ود ان ایران, اینڈ ہینس دے اسٹرائک ایٹ دس ٹائم. اچھا سر, جب یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملہ بنا تھا, ایسکیلیشن ہوئی, اور سارا پھر ٹرمپ صاحب کا کردار, انہوں نے کہا ابھی تک وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جو سیز فائر تھا میرے کہنے پر ہوا, جس پر بھارت کی جو جنتا ہے, جو بی جے پی کے خاص طور پہ ووٹر ہے, وہ مینٹالٹی کے لوگ, تو وہ اکثر نریندر مودی پہ تنقید بھی کرتے ہیں. پتہ نہیں کون سے وہ لوگ انتشار چاہتے ہیں. حالانکہ میں ابھی بھی
اس موقف کو دہراتی ہوں کہ جو سمجھدار قومیں ہوتی ہیں وہ اگر آپ ایٹمی پاور ہیں، آپ نیوکلیر طاقت ہے، تو آپ جنگ کی طرف نہیں جاتے، آپ ٹیبل ٹاک مذاکرات سے حل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے، ہم جنگ افورڈ نہیں کر سکتے، تباہی ہی ہوگی۔ اچھا سر، ابھی اس ٹائم پہ بھی ٹرمپ صاحب نے میڈیٹر کا کردار کی پیشکش کی تھی کشمیر والے معاملے پر، اب ایران والے حملے میں بھی دوبارہ یہ کشمیر کا جو ثالثی والا رول تھا، اس میں ٹرمپ صاحب کا میڈیٹر کی جو کردار تھا اس کو دہرانا، اس سب کو کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں اس میں پاکستان کے لیے بیسیکلی میسج کیا ہے، اشارہ کیا ہے، کوئی سائن، کوئی سگنل کیا؟ نہیں، پاکستان سے ذرا تھوڑا سا انڈیا پاکستان کے حوالے سے پہلے بات کر رہے تھے، کیونکہ آپ نے 2-3 چیزیں اس میں اکٹھی پوچھ لی ہے، کیونکہ سر سب کچھ بیک ٹو بیک ہو رہا ہے نا، پہلے انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا، پھر ادھر سے اسرائیل ایران کے ساتھ۔ انڈیا، دیکھیں آپ بات کر رہی ہیں انڈیا کیوں نہیں پیسفل ڈائریکشن لے رہا، کیونکہ جنگ اس لیے نہیں اوائڈ کی جاتی کہ دونوں صرف نیوکلیر پاورز ہیں، یہ تو بہت بڑا ریزن ہے نا کہ نیوکلیر پاورز ہیں تو جنگ تو کرنا ویسے بیوقوفی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں ایک بڑی ریشنل کمیونٹیز ہوتی ہیں، انڈیا میں بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پیس ہو، غربت وہاں پہ بے انتہا ہے، جو بھی وہ اپنی اکانومی کی بات کرتے ہیں، دا فیکٹ آف دا میٹر از 1% انڈیا کا لوگ ہیں جن کے پاس 40% انڈیا کی ویلتھ ہے، باقی بھارت تو غریب ہے۔ سارے نریندر مودی کے دوست ہیں، امبانی لوگ، وہ چلیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہو گیا، لیکن دا فیکٹ از کہ باقی تو لوگ غریب ہیں، وہ پیس ہی چاہتے ہوں گے۔ لیکن جو پچھلے 10-12 سال سے مودی صاحب نے اور ان کے لوگوں نے آر ایس ایس کی بریڈ ہے ساری، انہوں نے ایک ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے کہ جو وہاں پہ ایک ہائپ ہے جو اینٹی مسلم بھی ہے، جو تمام ایسی کمیونٹیز جو نان ہندوز ہیں ان کے خلاف ایک پریشر بھی ہے انڈیا کے اندر، اور پاکستان کی جو بیشنگ ہے اس کے اوپر بہت ساری پالیٹکس کھیلی جاتی ہے۔ تو یہ اس انوائرمنٹ میں بھارت کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا، اور پھر اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے تھے ساری دنیا کے سامنے بہت بڑی پاور، اور اپنا ایک اسٹریٹجک اٹانومی کی بھی بات کرتے تھے، تو وہ ساری کا سارا جو ہے معاملہ ان کا خراب ہو گیا اس کانفلکٹ میں، ان کا امیج بڑا خراب جی۔ وہ اس لیے اب ان کو اس چیز کی بڑی سخت تکلیف ہے کہ جی ہمیں کسی نے کہا کہ تو نہیں رکوایا، ہم تو خود شاید رکے نہیں۔ تو سر ایک اور سوال پھر وہاں سے ہوتا ہے نا کہ اگر ان کو جگ ہسائی کا بھی وہ سبب بنے، ان کا مان بھی توڑا، رقبے میں بھی بڑے تھے، ظاہری بات ان کا دفاعی بجٹ بھی ہم سے بڑا تھا، لیکن جیتے ہم، تو پھر سر اب اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں وار از اوور، یا پھر نریندر مودی دوبارہ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے بدلہ لینے کے لیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وار از ناٹ اوور، ملٹری کانفلکٹ پارٹ آف اٹ از اوور۔ وہ ڈپلومیٹک ان کے جو جتنے باہر لوگ ہیں پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے رہے، جے شنکر صاحب تو ان کا ٹوٹل مانترا یہ تھا، جو بھی ان کے یہ ششی تھرور صاحب گئے، باقی گئے، کہ انہوں نے پاکستان کو بلیک پینٹ کرنا ہے۔ سو اس سے تو بالکل کلیئر نظر آتا ہے کہ ان کا وداؤٹ اینی پروف، سر ثبوت تو دے نہیں سکتے، وہ چھوڑ دیں اس کو، وہ ثبوت کا چکر ہی نہیں ہے ان کا، انہوں نے ثبوت نہ دینا تھا نہ وہ دینا چاہتے تھے، یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ ان کا پلان تھا۔ ہماری ڈسکشن کسی اور ڈائریکشن میں چلی جائے گی، پہلے اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اس سے بھی جنگ نہیں ختم ہوئی۔ وہ خود کہتے ہیں، میں نہیں یہ کہہ رہا، وہ کہتے ہیں آپریشن سندور ابھی جاری ہے، انہوں نے کہا جی جاری ہے، اٹ از جسٹ اے پاز، اور ہم ایک انسٹیبلٹی کا انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کر دیا۔ کچھ بھی ہو، بھارت میں 13-14 ڈفرینٹ قسم کی موومنٹ چل رہی ہیں، ہزارہا لوگ بھارت کی حکومت سے ناراض ہیں، ان کی آئیڈیالوجی سے ناراض ہیں، بھارت میں کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان کے اوپر ڈال کے حملہ کر دیں گے، دس از انسینٹی۔ سو اٹ گوز آن۔ دوسرا جی بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایک فل اسکیل اوفینسو انڈائریکٹ اسٹریٹجی سے لانچ کیا وہ پاکستان کے، بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی۔ سو انہوں نے اپنی ڈپلومیٹک پولیٹیکل منوور، اوفینسو منوور، آپ فیل ہو جائے یا سکسیڈ کرے، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، اٹس اے فیلنگ منوور۔ بلوچستان میں بھی انہوں نے لانچ کی، اٹس آلسو اے فیلنگ منوور۔ پاکستانیوں کو پتہ لگ گیا ہے، ہمارے بلوچ بھائی بہنوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ اصل گیم کہاں سے چل رہی۔ اکنامک بھی انہوں نے آپ کے ساتھ ایف اے ٹی ایف میں پوری کوشش کی کہ وہاں پہ پاکستان کو گرے کر دیا جائے، انہوں نے آئی ایم ایف میں پوری کوشش کی، دے ہیو ناٹ سکسیڈڈ، کیونکہ پاکستان کا بڑا میچور سٹانس تھا۔ پاکستان ہیز ڈن ویری ویل ہر لحاظ سے، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، ملٹریلی، تو اینڈ مورلی۔ سو یہ اب وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں۔ مودی صاحب کا شاید اٹ مائٹ بیکم این ایشو آف سروائیول فار ہم، پولیٹیکل سروائیول، تو اس لیے دیٹ واز مائی کوسچن کہ وہ اب دوبارہ کچھ کریں گے؟ جی بالکل کریں گے، کوشش کریں گے۔ میری یہ بالکل اپنی اسیسمنٹ ہے کہ وہ کریں گے، اگر تو ریشنل ہوئے تو نہیں کریں گے، ان کی ملٹری کا انفلوئنس ہوا ڈیسیشن میکنگ میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے میں اور اس کو پھر امپلائبل بنانے میں، لیکن اگر ان کی ڈیلوژنل پالیٹکس کا انفلوئنس زیادہ ہوا تو دین اٹ از ہیپننگ انفارچونیٹلی، کیونکہ جہاں پہ یہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی اور ٹھیک بات کی ہے کہ جہاں پہ پہلے چھوڑا تھا اب اس سے بڑا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھ لیجئے گا۔
تو پھر اس میں ٹرمپ صاحب کا کیا کردار ہوگا؟ ٹرمپ صاحب تو پھر کشمیر کا معاملہ بھی حل کروا رہے ہیں. Let's not just keep talking about President Trump. یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے, یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے. Two nuclear powers when they start to fight, it is the problem of the rest of the world. اس میں چائنا بھی ہے, اس میں رشیا بھی ہے, اس میں یورپ بھی ہے, اس میں ترکی بھی ہے, اس میں اور ملک بھی ہیں, اور یہ ان دونوں ملکوں کی عوام کا مسئلہ بھی ہے. بھارت کی عوام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دیں کہ جہاں پہ اس طرح کی جنگ ہو جائے اور انہائلیشن کی طرف چلے جائیں. یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اس وقت اٹس جسٹ ناٹ امریکہ. امریکہ آف کورس از اے بگ پاور, ان کا ایک رول ضرور ہوگا, پھر چائنا بھی ہے, رشیا بھی ہے, اور ساری دنیا بھی ہے. ساری دنیا کو آپ ایٹ سٹیک نہیں کر سکتے, کیونکہ مودی صاحب یا ان کا جو گروپ ہے اس کی ایک اسٹریٹجی ہے which is based in ہندوتوا and ہندو راشٹرا اور ریجنل ہیجمن. یہ اور وہی چیز نیتن یاہو کی ہے. ہاں, یہودیوں کی ایک سرزمین ہے, اسرائیل یہاں سے شروع ہوگا وہاں تک جائے گا. وہ ذرا زیادہ سیریس ہے وہاں پہ. وہ ان سے بھی زیادہ جی, وہ اس سے زیادہ سیریس ہے. دیٹ از جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ وہ اپنے پاس رکھتے ہیں یا جو دکھاتے ہیں. میں اسرائیلی اسکالرس کی بات کر رہا ہوں. وہ عراق سے شروع ہوتا ہے. جی, وہ عراق سے شروع ہوتا ہے اور وہ اس میں یہ اردن, شام, سارا ایجپٹ, میجر نائل تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اگر دیٹ از دا ڈریم اینڈ دے آر پرسوئنگ دیٹ ڈریم, تو پھر تو میرا خیال ہے بہت سیریس پرابلم آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں جو عالم اسلام کی میں بات کروں, مسلم ممالک کی بات کروں, مسلم کنٹریز سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے. غزہ کے حوالے سے بھی جب بھی غزہ کے لوگوں کی ویڈیوز آتی تھیں, میں یہاں پہ کیٹیگوریکلی کہنا چاہوں گی کہ میں وہ ویڈیوز نہیں دیکھ پاتی, میں اسکپ کر دیتی ہوں, نہیں دیکھی جاتی. بہت تکلیف ہوتی ہے, بڑی اذیت ہوتی ہے, کیونکہ ہم تو کچھ نہیں کر پاتے, ہم صرف دعا کر دیتے ہیں, یا میں بیٹھ کے پروگرام کر لیتی ہوں, آواز اٹھا لیتی ہوں, پتہ نہیں کہاں تک پہنچتی ہوگی. مجھے لگتا ہے میں نے اپنا حق ادا کر دیا. لیکن سر, اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلم ممالک, عرب ممالک, خاص طور پہ وہ ممالک جو کہ تگڑے ممالک ہیں, جنہیں تک میں بڑا سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کری ہوں, ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے مذمتی قراردادوں کے علاوہ, یا صرف کنڈیم کرنے کے علاوہ؟ میرا خیال ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. دیکھیں, کنڈیمنیشن سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ ان کو پڑ رہا ہے. پڑتا تو معاملہ ختم ہو چکا ہو تب تک. کنڈیمنیشن سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان کو. اس کے بعد آپ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں دیکھ لیں, وہاں پہ جا کے یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو ویٹو کر دیتا ہے. وہ بیک ڈور میں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ سیز فائر کر لیں, وہ نہیں کرتے. دے آر ناٹ لسننگ ٹو اینی بڈی اینڈ دے تھنک دیٹ دے کین گیٹ اوے ود اٹ, کیونکہ ان کا انفلوئنس ہے یو ایس میں بھی, ان کا انفلوئنس ہے یورپ میں بھی. ان کے میں نے پہلے بتا دیا, جی میں نے بتا دیا آپ کو کیوں انفلوئنس, تو دے تھنک دیٹ دے کین گیٹ اوے ود اٹ. اب یہ جو مسلم امہ ہے, کیا کردار ہو سکتا ہے ان کو, ہمیں ان ساروں کو اپنے اپنے جو چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہے اس کو ختم کر کے اکٹھے بیٹھنا ہوگا. اٹس اے ویری سیریس ایشو, اس کو سیریسلی ڈبیٹ کرنا ہوگا لیڈرز کو. بے شک آؤٹ آف دا سائٹ آف میڈیا کریں یا جیسے بھی کریں, اس کو سیریسلی ڈبیٹ کر کے اس کا حل نکالنا ہوگا کہ اسرائیل کی اس کنسسٹنٹ میڈنس کو بند کیسے کرنا ہے. اور اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, وہ اکنامک بھی ہیں, وہ پولیٹیکل بھی ہیں, دا ہول رینج, اینڈ the whole range of options can come together. آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, آپ نے کہا کنسسٹنٹ میڈنس. جی, تو اگر یہ بیٹھ کے آپس میں اکٹھے اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم ون بائی ون اس کو برداشت کرتے رہیں گے, یا متحد ہو کے اکٹھے ہو کے, یا ہم کسی طریقے سے اب ہمیں اکٹھے ہونا ہے اور اپنے ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھنا ہے اور اس مین ایشو کو ایک دفعہ ہم نے ڈیسائسولی ڈیل کرنا. اچھا سر, آف کورس یونٹی ہیز پاور, اور زیادہ پاورفل آپ کا ایک امپیکٹ جاتا ہے. جو تمام ممالک اکٹھے ہوں گے مسلم ممالک, تو اس کا ایک بڑا کلیئر میسج جائے گا. آف کورس انڈیویجولی اگر ہم دیکھیں کمپیریزن کر کے. آخری سوال میرے خیال سے 90 سیکنڈز ہیں شاید. اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ تو سیدھا سیدھا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا, ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ پریکٹیکلی چائنا ایران کو کس حد تک سپورٹ کر سکتا ہے؟ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے اگر یہ معاملہ دیکھیں؟ جی, چائنیز نے اور رشینز نے ابھی یو این کی آج سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ تھی, اس میں بہت ساروں نے, پرٹیکولرلی رشیا نے, چائنا نے, پاکستان نے, باقیوں نے اس کو بڑے اوپنلی اور بڑے کلیئرلی کنڈیم کیا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اس ڈینجرس پرپورشن پہ جاتا ہے تو پھر یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے, یہ پورے ریجن کی جنگ ہے, اور اس کا ایفیکٹ ریجن سے آگے چلا جائے گا. It will have global impact. تو یہ معاملہ رک جانا چاہیے یہاں. یہ معاملہ جو ہے صرف یہ نہیں ہم سوچ سکتے کہ جی وہ صرف کوئی ویسٹرن پاورز, اس میں سب کو افیکٹ ہوگا. اس میں جاپان کو بھی افیکٹ ہو رہا ہے, اس میں چائنا کو بھی افیکٹ ہو رہا ہے, اس میں رشیا کو بھی ہو رہا ہے, اس میں یورپ کو بھی ہو رہا ہے, اس میں مسلمانوں کو بھی ہو رہا ہے, جو کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اسی ایک سٹیج پہ جا کے رکنا ہے. تو سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے, پازیٹیو کرنا ہے, اور
بڑے افرمیٹیو طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی جہاں صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.